ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، علماء کرام نے لکھا ہے ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو مارا کہ تو نے رمضان کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتے ہیں پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو یہودی ہو۔ تو اس نے کہا کہ جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ نصیب کیا، اور میں کل تک تو یہودی تھا لیکن مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی خصوصیات اور فضیلتوں کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند ہم آپ کے سامنے آج اس ویڈیو میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ نمبر 2، اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، وہ یعنی اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا سا تعلق ہے۔ رمضان جسم ہے تو قرآن کریم روح۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادت قرار دیتے ہیں۔ رمضان کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا۔ یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نافرمانی اور گناہ کرنے والوں اس بات سے باز آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، جب دوسرے قدم پر پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے قدم پر دوبارہ فرمایا آمین، پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو جبریل امین نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپا پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے دوبارہ کہا آمین۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور سب سے عام اخلاص ہو اور رضائے الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ یقیناً اس نیت سے رکھنے والے روزے دار تمام اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی 5ویں خاصیت یہ ہے، روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ روزے کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت اوابین، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، صدقہ و خیرات، عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی کوشش، شب قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے، یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا یہ کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہوں کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیں۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس عظمتوں اور برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا، کہ پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور میں نے الحمدللہ ایمان پر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔